أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی. Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believes in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پرامن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے. دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے وہاں پر یہ تحریک سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی جانب سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے. دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 25 جولائی سن 2009 باب المدینہ کراچی پاکستان میں شدید بارشیں ہوئیں جس کے سبب 3 سال 5 ماہ قبل انتقال فرمانے والے مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے مزار شریف کی سلیں اور دیواریں شکستہ ہو گئیں اور قبر ایک طرف سے اندر گر گئی. جب قبر کی مرمت شروع کی گئی تو کئی ایمان افروز معاملات دیکھے گئے. اس سے متعلق مدنی چینل پر ایک مدنی مکالمہ بھی ہوا. مکتبۃ المدینہ مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے جنازے، تدفین اور طویل مدنی مکالمے کے اہم مناظر پر مشتمل VCD مفتی دعوت اسلامی کی جب قبر کھلی مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ مقتوۃ المدینہ کی مطبوعہ 96 صفحات پر مشتمل کتاب مفتی دعوت اسلامی کے صفحہ نمبر 13 پر درود پاک کی یہ فضیلت نقل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی خاطر آپس سے محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 29 صفر المظفر 1427 ہجری بعد نماز مغرب کا ایک واقعہ ہے کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں مرکز الاولیاء لاہور شریف سے لاہور سے ایک اسلامی بھائی حاضر ہوئے اور انہوں نے جو کچھ بیان دیا، حلفیہ بیان تھا ان کا، اس کا خلاصہ کچھ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے میری وابستگی کا ابتدائی دور تھا، طبیعتاً میں انتہائی شرارتی تھا۔ ایک بار ڈیرہ اسماعیل خان سرحد پاکستان کا ایک صوبہ ہے، سرحد صوبہ ہے، اس میں ڈیرہ اسماعیل خان شہر ہے، وہاں دوستوں کے ہمراہ جانا ہوا تو معلوم ہوا کہ باب المدینہ کراچی سے 12 دن کے لیے ایک مدنی قافلہ تشریف لایا ہے اور اس جمعرات کو ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں باب المدینہ کراچی کے مبلغ بیان فرمائیں گے۔ میں اجتماع میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک دبلے پتلے اسلامی بھائی ایک رسالہ پکڑ کر سنا رہے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا باب المدینہ سے آئے ہوئے مبلغ کب بیان فرمائیں گے؟ تو اس سے بتایا کہ جو بیان فرما رہے ہیں وہ باب المدینہ ہی کے مبلغ ہیں۔ یہ سن کر میں نے شرارت کے انداز میں کہا یہ کیسے مولانا ہے جو دیکھ کر بیان کر رہے ہیں؟ اس اسلامی بھائی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی مگر میں نے طنزیہ جملے کس کر اس کو دکھ کیا، نیز میں ان پر مزید طنزیہ جملے کسنے لگا اور دبلے پتلے مولانا صاحب کو بھی اپنی شرارت کا نشانہ بنانے کی ٹھانی۔ اس ارادے سے دوسرے روز میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ اس مسجد میں جا پہنچا جہاں مدنی قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ چھیرنے کے انداز میں ان دبلے پتلے مبلغ کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ رات ہم تو باب المدینہ والوں کی بہت تعریف سن کر آئے تھے مگر آپ تو رسالہ پکڑ کر بیان کر رہے تھے۔ میری اس بات کا برا منانے کے بجائے اس مبلغ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور بڑے تحمل کے ساتھ کہنے لگے الحمدللہ عز و جل میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالی جو زمانے کے ولی اور دعوت اسلامی کے امیر ہیں، ان کے سنت و برے بیانات سن کر اور مدنی رسائل پڑھ کر ہزاروں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ چونکہ میری اپنی بات میں تاثر نہیں لہذا ان کے مدنی رسائل سے دیکھ کر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان مبلغ کے پرخلوص الفاظ تاثیر کا تیر بن کر ہم تینوں دوستوں کے جگر میں پیوست ہو گئے اور ہمارے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور شرارت کے لیے اٹھے ہوئے سر ان خوش اخلاق مبلغ کی عظمت کے سامنے ندامت سے جھک گئے۔ پھر انہوں نے ہمیں اچھی اچھی نیتیں کروائی اور ہم دعوت اسلامی کے ہو کر رہ گئے۔